أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور کتاب کی بعض آیتیں محکم ہیں اور یہی محکم آیتیں کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور بعض آیتیں متشابہ ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان آیتوں کے ذریعے سے فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں. لیکن ان آیتوں کی تعویل بہتر خدا ہی جانتا ہے اور جن کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا جو معنی مطلب ہو، ان آیتوں کا وہ معنی مطلب ہم مراد لیں گے جو اللہ جانتا ہے، اللہ مراد لیتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے پروردگار کی سب طرف سے یہ سب چیزیں ہیں اور نصیحت حاصل کرتا ہے وہی آدمی جو عقل مند ہوتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کیا. کتاب کی بعض آیاتیں محکمات میں سے ہیں اور یہی کتاب کی اصل بنیاد ہے اور بعض آیاتیں متشابہ ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان آیتوں کی تعویلات کی کھود کھریز میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ ان آیتوں کی اصل تعویل معنی مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جن کا علم پختہ ہے وہ لوگ یوں کہتے ہیں ان آیتوں کا وہی معنی اس معنی پر ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ اس کے تعلق سے مراد دیتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت حاصل کرتا ہے وہی بندہ جو عقل مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کیا قرآن مجید. تو قرآن مجید کی آیاتوں میں سے قرآن مجید میں دو قسم کی آیاتیں ہیں. یہ قسم آیاتوں کی وہ جن کو آیات محکمات کہا جاتا ہے. یہ دوسری قسم وہ قرآن مجید کی آیاتوں کی جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. دو قسمیں، ایک آیات محکمات، دوسرا آیات متشابہات. اب آیات محکمات کسے بولتے، آیات متشابہات کسے بولتے، اب سمجھیں. آیات محکمات ان آیاتوں کو کہتے ہیں جن کا معنی واضح ہو، اس کو سمجھنے کے لیے مشکل اور غور فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. بس یہ معنی سے ہی، آیت کے الفاظ سے ہی اس کا معنی مطلب کیا ہے سمجھ میں آ جا رہا. تو اسے زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معنی واضح ہے، ظاہر ہے، سمجھ میں آ رہا. تو ان کو بولتے ہیں جن کا معنی واضح ہو، ان آیتوں کو بولتے ہیں آیات محکمات. اب جن کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو بولتے ہیں آیات متشابہات. سمجھ میں آ گیا؟
آیات محکمات کسے بولتے ہیں؟ جن کا معنی واضح ہو ان کو بولتے ہیں آیات محکمات، اور جن کا معنی واضح نہ ہو ان کو بولتے ہیں آیات متشابہات۔ آیات محکمات کی مثال دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، آیت پڑھنے سے سمجھ میں آیا تھا، مفہوم مراد ہو جاتا، سمجھ میں آیا تھا۔ اب آیات متشابہات وہ سمجھ میں نہیں آتا جلدی سے، تو وہ اس کی مثال سمجھے، ثم استوى علی العرش ید اللہ فوق ایدیہم، ایسی بہت ساری مثالیں، کلمۃ اللہ، روح من، ایسے یہ سب کیا ہے؟ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ ثم استوى علی العرش کا معنی کیا، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہوا، مطلب کہ اللہ عرش پر بیٹھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی کیا؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پر ہے، ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ایسا ان آیتوں کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ ہے، تو انسان یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے سر کا ہے کیا۔ اللہ ثم استوى علی العرش، اللہ کرسی پر بیٹھے، مستوی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سر کا بیٹھتے گا کرسی پر، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوئے، بیٹھے کا مطلب ہمیں جیسا بیٹھتے وہ معنی مراد نہیں ہے۔ اللہ کیسا بیٹھتے، اللہ کے ہاتھوں کیسے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے معنی کے پیچھے ہمیں اپنی زندگیاں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پوچھتے بھی نہیں۔ ثم استوى علی العرش کا معنی تو سمجھ کیا نہیں آیا، یہ نہیں پوچھتے۔ سود کے معنی مطلب اس کی قسمیں سمجھ گیا کیا با، شرک کی قسمیں سمجھ گیا کیا با، یہ پوچھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنا ہے، آیات محکمات کے بارے میں سمجھنا ہے، زندگیاں اس کو سمجھنے میں گزارنا ہے، اور وہ سمجھ میں آ جاتی چیزیں، وہ احکامات کی آیاتیں سمجھ میں آ جاتی۔ اب یہ متشابہ آیات ہے، آیات متشابہات یہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیے آیات محکمات کو سمجھنے کے اندر زندگیاں لگا دیں، وہ سمجھ میں آ جائیں گی اور فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن آیات متشابہات کے بارے میں آدمی غور فکر نہ کرے، اس پر تفتیش اور جستجو نہ کرے، اس لیے کہ وہ باتیں سمجھ میں آتی بھی نہیں۔ زیادہ آدمی سمجھنے کی کوشش کرے گا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر آدمی ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ یا پھر بندہ ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ بول کر سمجھ رہا، کوئی بندہ ذرا عربی کا گرامر جان رہا، عربی کی ڈکشنری جان رہا، ید کا معنی کیا ہے معلوم ہے اسے، اللہ کا معنی کیا ہے معلوم ہے، اب ذرا عربی کا گرامر جان رہا ہوں، اب دونوں کو ملا کر کیا بول رہا ہے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ایسا بول رہا ہے جیسا ہمارا ہاتھ ہے ویسا اللہ کا ہاتھ ہے، اگر ایسا معنی بیان کر رہا۔ اللہ کو ہمارے سے کیا ہاتھ ہے کہتے ہوئے ہمارے سے اللہ بھی انسان نہیں، تو پھر اللہ کا سنگار کر دے رہا، اللہ کا تو ہاتھا نہیں رہتے اسے، ایسا ماں سے پیدا ان کی وہاں سے ماں سے پیدا ہو رہے تھے، اسی بھی ہاتھا کون ہے کہتے ہوئے ایسا کرتا ہوں۔ اگر آدمی اللہ کے لیے ہاتھ پیر اعضاء پارٹس کو اگر تصور کرتا ہے اللہ کو بھی ہاتھ ہے کہتے بول کر، بس ایمان سے باہر ہو جاتا۔ تو اللہ کے لیے جو ہاتھ کی بات ہے قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم یا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوئے، تو ان تمام آیتوں کا معنی ہم کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سمجھ میں آتا بھی نہیں، اور اللہ تمہیں سمجھے کیا اللہ پوچھتا بھی نہیں۔ زیادہ اوور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر ٹھوکر کھا لیں گے۔ اللہ کو ہاتھ ہے بول کر یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں گے، ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کو ہاتھ ہے کہتے ہیں، ایسا بول کر اگر ہم اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کر دیں گے، اللہ کے لیے آنکھ ثابت کر دیں گے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر بھی ہے، کوئی بندہ میری طرف، اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، ایسا حدیث میں ہے نہیں۔ اب اللہ کو بھی ہاتھ ہے کہتے، کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ کی طرف دوڑ کر آتے کہتے، اللہ بھی بھاگتا کہتے بھائی بول کر، ایسا اللہ کے لیے ہاتھ پیر دوڑنا چلنا اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے تو پھر وہ بندہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ کو ہاتھا لاتا موا نہیں ہے، اسے ضرورت بھی نہیں ان چیزوں کی، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ کے ہاتھا وغیرہ سب چیزیں قرآن کے اندر حدیث کے اندر جو آئے ان کا معنی مطلب کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دینا، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ اور فکر سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، اور سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، کس کے پیچھے پڑنا ہے؟ جو آیاتیں احکامات کی ہیں، جن کا معنی سمجھ میں آتا ہے ان کے پیچھے پڑنا چاہیے، ان کا معنی مطلب مسائل احکامات
استنباط کیا ہے، اس سے اور ایک مسئلہ کیا نکلتا، یہ آیت کے اندر اللہ یہ بولے تو اس آیت کے ذریعے سے اور ایک مسئلہ کون سا نکل سکتا ہے، اس میں اگر ہم غور کریں گے تو پھر علم رکھ کر اگر غور کریں گے تو پھر نئے نئے موجودہ دور کے اندر قرآن کے اصولوں کو رکھ کر اگر توجہ اور غور کرتے جائیں گے تو موجودہ دور کے حساب سے مسائل کا استنباط ہوتا جائے گا، مسائل مزید نکلتے جائیں گے. احکامات کو سمجھنے کے، آیتوں کو اگر سمجھنے کے لیے اوپر غور کریں گے مزید احکامات نکلتے جائیں گے، بات سمجھ میں آتی جائے گی. لیکن متشابہات کے پیچھے ہم کو پڑھنا نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جن لوگوں کو پختہ علم ہوتا، اچھا دو قسم کے لوگوں کا اللہ بیان کیا. ایک قسم کے لوگ تو وہ جو صرف آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب وہی اللہ کا ہاتھ، اللہ عرش پر مستوی ہوئے، ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان کے پیچھے پڑھ کے کیا کرتے ہیں، قوم کو، لوگوں کو، پبلک کو فتنے کے اندر اور ان کی ایمان برباد کرنے کے سوچ اور فکر میں ان آیتوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں. ایسا کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، ترجمہ، تفسیر وغیرہ ہر کسی سے، ہر آئرے غیرے نتو خیر سے نکو سنو. جو عالمہ ہے ان سے سنو. عام آدمی میں قرآن کا ترجمہ بیان نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بیان نہیں کرنا، مسائل میں نہیں بولنا. عام آدمی معلوم بھی ہے پھر بھی نہیں بولنا. انہوں نے بولانا ہے، دیکھو ان کو پوچھ لو، بھائی میرا نمبر ان کا نمبر میرے پاس ہے، پوچھ لو ان کو. معلوم ہے وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، سب کو معلوم ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں بولنا. آج ایک مسئلہ بولے گا، معلوم ہے بول کر سما کیا کرے گا، سما کیا کرے گا، معلوم نہیں سو مسئلے کو بھی بولنے کے لیے عقل کو ترتیب دے کر بولے گا. اس لیے نہیں بولنا. ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک 2-3 سال پہلے میں ایک جگہ تراویح پڑھایا. بڑا عجیب حال ہے، بڑا غلیظ حال ہے مسجدوں کا ہمارا. ممبر مصلی غیر عالم لوگوں کے حوالے، غیر عالم لوگ قرآن کی آیتیں کیسے کیسے بیان کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ ذمہ داروں کو فکر ہے، نہ دوسرے عوام کو. جو ذمہ دار لوگ ہیں، چاہے وہ ذمہ دار مسجد کے ہوں یا جماعت کے ذمہ دار لوگ ہوں، کوئی توجہ نہیں ہے. عام آدمی کہیں کو بیان کرتا، بھائی جمعے کا بیان کہیں کو کرتا، کیا ضرورت کرنے کی. اور میں تم کو بتا دوں، سنو نقصان کیا ہے. عوام کا جمعے کا بیان کرنے کا نقصان کیا ہے، سن کے جاؤ. آج بہت بڑا نقصان ہے. میں اس بیان کے اندر تھا، ساتھی بیان کر رہا تھا. کیا بیان کر رہا تھا، ہماری عام ساتھیوں کو بیان کرنا ہے دین کی بات، تو کیا کرنا. ہمارے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو 6 نمبر کے اندر ان کو مقید کر دی، ان میں رہنا، آگے بڑھنا نہیں، جانا بھی نہیں، بڑھنا بھی نہیں، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں بول لیں گے وہ، ہمیں بول لیں گے وہ. دوسری چیز ہے سود کیا ہے، آپ لوگ بولنا بھی نہیں، بولیں گے تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے. ہمیں کھل کے بولیں گے، کوئی بھی کبھی نہیں کرے گا ہم کو. کیوں؟ ہمارے پاس ہے ویسا، اللہ ہم کو سمجھایا ویسا، سمجھ کے آیا ہمیں ویسا. 18 سال لگا کے سمجھ پائے. ہمیں نہیں بولتے کون بولیں گے. ہمیں جب بولیں گے کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اعتراض کوئی کرے گا جواب دینے کی طرف رکھتے ہیں. اگر آپ بیان کریں گے تو پھر پہلی بات بیان نہیں کرنا، دوسرے بیان کریں گے تو پھر لوگ اعتراض کریں گے. تیسرا نقصان، اعتراض کریں گے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، نقصانات ہوں گے. اس لیے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے ساتھیوں کو ان 6 نمبروں کے اندر مقید کر دیا، اس سے آگے نہیں بڑھنا. اب ایک جگہ پہ ہوا کیا، تاخرات میں بیان کر رہا بندہ، اور جمعے کا بھی حصہ یہ اکثر مساجد کے اندر نہیں. ممبر مصلی علماء کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرنا. اگر ہو گیا تو سمجھو کہ قیامت کی علامت ہے. ممبر مصلی کا غیر عالموں کا اس پر چڑھ جانا سمجھو کہ قیامت کی علامت ہے. اب مسجدوں سے ہدایت ختم نہیں ہوگی ہے. سود پر کون بولے گا پھر؟ اگر عالم صاحبوں کو اگر یہاں جگہ نہ ملے، بولنے کا موقع نہ ملے، تو عام پبلک عوام کیا بولے گی یہاں سے؟ اس لیے نہیں بیٹھنا، کبھی نہیں بیٹھنا. احکامات، قرآن کے تراجم، تفاسیر، جمعے کا بیانات ذمہ داری عام آدمی لینا، غیر عالم آدمی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گا تو پھر نقصان کیا ہوگا. مثال دیتا ہوں سمجھیں. ایک جگہ پر ایسا ہی بیان ہو رہا تھا، تاخرات میں بیان تھا، وہ بیان میں بھی شریک تھا. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ کی کسی محفل میں عالم صاحب ہے تو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عالم صاحب بیان کر دیں گے، نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے اندر وہ آدمی نوجوان بچہ میری سے بڑی عمر کا، تو بیان کر رہا تھا. اب ان بیان کرتے کرتے کیا بول رہا معلوم؟ بیان کرتے کرتے کیا بولا؟ قرآن مجید کی 18ویں پارے میں سورہ نور کے شروع میں اللہ تعالیٰ زنا کریں گے تو سزا کیا ہے، شادی شدہ مرد عورت زنا کریں گے تو سزا کیا ہے، اور غیر شادی شدہ مرد زنا کریں گے تو سزا کیا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں. اور وہ بھی غلط بیان کر دیا. شادی شدہ مرد زنا کرے گا تو کیا حکم ہے، وہ
اور غیر شادی شدہ کا جو حکم ہے وہ اس کا حکم اسے بیان کر دیا، اس کا حکم اس کے بیان کر دیا، غلط بیان کر دیا. پھر صبح میں مجھے بیان کرنے کا موقع ملا اسی مسجد کے اندر. میں جب کھل کے بولا دیکھو تمہیں ایسا بیان کرے، دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی بندہ غلطی بول دیا بیان کے اندر، اگر پبلک کے اندر غلطی بول دیا، بعد میں اسے تنہائی میں تمہیں غلطی بولے تھی بول کر بولنا نہیں، وہاں ڈانٹنا اسے اور وہاں اس کی اصلاح کرنا. اتنی پبلک غلط بات لے کر جائے گی، پھر جب مشورے کے اندر غلطی بول دیا تو پھر مشورے کے اندر اس کی اصلاح کرنا ہے. جیسی غلطی ویسی اس کی اصلاح. پبلک کے اندر غلطی بول دی، پبلک کے اندر بولنا چاہیے. اب کوئی صبح کے اندر میرا بیان تھا، میں بول دیا دیکھو تمہیں ایسا غلطی بولی بول کر. اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے آ کر شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور میں قرآن کا ترجمہ غلط بیان کر دیا بول کر. الٹا مجھ سے آ کر تمہیں کے لیے پبلک میں یہ کر دی ہو. تجھے بیان نہیں کرنا تھا اصل میں قرآن کی احکامات تو بیان کیا، پہلی بات نہیں کرنا تھا کر دیا، اور الٹا بیان کر دیا. شادی شدہ کے زنا کا حکم غیر شادی شدہ کے لیے بیان کر دیا، غیر شادی شدہ کا زنا کا حکم شادی شدہ کے لیے بیان کر دیا. اس کا حکم اسے بیان کیا، اس کا حکم اسے بیان کیا. تو یہ کون بھی بیان پر بولے ہمیں مر گئے، جنازے اٹھ گئے ہمارے. کیا عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ عالموں کو سنتی نہیں، سننا چاہتی نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے. اسی اگر حالت ہوگی تو پھر سمجھو قیامت آنے میں دیر نہیں لگے گی. پھر یاد رکھ لو، پھر سمجھ پیاری. اس لیے یاد رکھیں اور جمعے کے موقع کو کسی کو نہ دیں. نہیں ہے اگر میں بھی نہ ہوں کسی اور سے انتظام کر لیں، ورنہ اس کے علاوہ غیر عالم آدمی کو جمعے کا موقع نہ دیں. اس لیے کہ ہمارے قوم کو سدھارنے کا بس یہ ایک ہی موقع ہے. اگر یہ موقع بھی اگر ہمارے قوم اگر ہمارے سے چھین کر عوام کے حوالے کر دے گی تو ہماری قوم کی اصلاح کبھی ہرگز نہیں ہوگی. ختم، اصلاح ختم قوم کی. ممبر مصلی جمعے کے موقع اگر علماء کے حوالے ہوگا، ترتیب سے ان کو بولتے جائیں گے، حالات بولتے جائیں گے، ذمہ داریاں سمجھائیں گے. ورنہ پھر عام آدمی کو ذمہ داریاں کیا سمجھ میں آ جائیں گی، قرآن کے احکامات کیا ہے، تو آپ کے موجودہ حالات کیا ہے، قرآن آج کے حالات کو کیا بیان کر رہا، کہاں بیان کر رہا ہے. کون بول سکتے سب چیزیں؟ عالمہ بول سکتے. تو پھر ایک آخری بات بولتا ہوں، سمجھیں قرآن مجید کو، سمجھیں علماء کے مقام کو، سمجھیں. ہماری قوم ہمارے مقام کو نہیں سمجھی، دشمن سمجھ رہا. اس لیے اگر ہماری قوم ہم کو کیا تنخواہ دیتی ہے، اگر دشمن کو معلوم ہو گیا نہیں، ہمارا سودا کرنے میں دشمن دیر نہیں کریں گے، دیر نہیں کریں گے. اور رپورٹ بھی آئی تھی، وہ بولوں گا تو آپ کو غلط فہمی ہو جائے گی، کبھی بولوں گا لیکن اس سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے، قوم کی ذمہ داری کیا ہے. اماموں کے، مؤذنوں کے، خطیبوں کے بارے میں بتاؤں گا، بتا بھی رہا ہوں، لیکن آپ ادا کریں ذمہ داریوں کو. صرف یہاں سے سن کے یہاں سے چھوڑ کر نہ جائیں، ذمہ داریوں کو سمجھیں، ادا کریں. ورنہ پھر اس کے علاوہ قوم کے اندر کبھی انقلاب نہیں آئے گا. تو اس لیے سنیں، سمجھیں، پڑھیں. اس کے علاوہ علماء جو بولتے ہیں اس کو عمل کریں اور ان کے ساتھ دینے کی کوشش کریں. ورنہ دشمنوں کے چنگل سے بچنے کا کوئی اور چانس نہیں ہے. دشمنوں کی دشمنیوں کو سمجھ کر دشمن کو دشمن بولنے کا ہنر رکھتے ہیں علماء. آپ میں سے کون بولیں گے؟ پھر نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے. اور وہ ہمت اور جذبہ بھی نہیں ہوگا. ہم رکھتے شہادت کا جذبہ. کہاں جانا جائیں گے، کھل کے بول کے جیل کو جانا ہے، شوٹنگ فائرنگ ہوگی، چلے جائیں گے. ہمارے بزرگ امام ابو حنیفہ عالم تھے، حافظ تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، ان کا جنازہ جیل سے اٹھا. پھر ہمارے پاس بھی ان کا علم ہے، پھر ہمارا بھی جنازہ وہاں سے اٹھے تو کوئی فرق نہیں ہوگا. تو ان کی شہادت اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کا حوصلہ ہمارے پاس ہے. ہم بولنے کے پھر تو بولنے کا موقع دیں. اس کے علاوہ دوسری بات کیا ہے؟ تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ذمہ داریاں مساجد کی علماء کے حوالے کر دیں. ذمہ داری منبر مصلی اور دوسری چیزوں بھی علماء کی سرپرستی میں مشورے میں اگر کرتے رہیں گے قوم کی اصلاح بھی ہوتی جائے گی اور مسجدوں کے اندر فضول خرچی یا حرام اور سب چیزوں سے بچتی جائے گی مسجدیں. ورنہ پھر مسجد اللہ کا گھر ہو کر بھی پھر بھی مسجد ہدایت سے خالی ہو جائے گی. یہ قیامت کی علامت بن جائے گی. اس لیے آیات محکمات کے بارے میں بات آ گئی تو آیات متشابہات، آیات محکمات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں سمجھنے میں زندگیوں کو لگائیں، سمجھ میں آ جائیں گی. وہ آیات متشابہات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اب یہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن ہوتا ہے وہ لوگ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان آیاتوں کے آیات متشابہات، اللہ کا ہاتھ اور اللہ عرش پر بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، اس کا غلط سلط معنی بیان کر کے، اس کی غلط سلط تعبیرات مطلب بیان کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. جن کا علم پختہ ہوتا ہے وہ لوگ کیا کرتے؟
اس آیت اللہ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی کیا ہے اور ثم استوى علی العرش کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی مطلب اللہ جو مراد دے رہا اس پر میں ایمان لاؤں، یہ بولے گا بندہ، اس کے بارے میں زیادہ کھوج میں نہیں پڑے گا، جس کا علم پختہ ہے یہ ایسا کریں گے۔ اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ اس کا معنی ثم استوى علی العرش کا معنی صحابہ کیا کریں، ان کے بعد کے لوگ کیا معنی بیان کیے، ان کے بعد کے لوگ کیا معنی بیان کیے، اسی کو یہ لوگ بیان کریں گے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی معنی بیان کر کے قوم کو گمراہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند آدمی قرآن مجید کی آیاتوں سے، آیات محکمات سے، آیات کے محکمات سے، سمجھ میں آنے والی آیاتوں سے جن کا معنی مطلب واضح ہے، ظاہر ہے، ان سے وہی آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے۔ تو میں سب دن عقل منداز نہیں، تو پھر قرآن کے اندر جو آیاتیں احکامات کی ہیں کرنے کی نہیں کرنے کی، تو پھر کرنے کی آیاتوں کو کرنا چاہیے، کرنے کے کاموں کو نہیں کرنے کے کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، کرنے کے کاموں کو نہیں کرنی، نہیں کرنے کے کاموں کو کرنی، تو پھر اس آیت کے تفسیر ہم بن جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ کیا بولا؟ عقل مند لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عقل مند لوگ اس کو سمجھتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کرنے کے کاموں کو نہیں کریں گے، نہیں کرنے کے کاموں کو کر دیں گے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہمیں عقل مند نہیں بول کر اللہ کی نگاہ میں، دنیا کی نگاہ میں تو عقل مند ہوں گے لیکن اللہ کی نگاہ میں عقل مند نہیں ہوں گے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھیں، سنیں، آیات محکمات کو سمجھیں اور آیات متشابہات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور دوسری جو ذمہ داریاں بیچ میں آ گئی ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔